मुर्शद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आपको दुखड़े सुनाऊंगा, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। अज आखां वारस शानू कि दो कबरां विचों बोल के अज किताबे इश्क दीदा कोई अगेला वर का फूल, अज आखां वारस शानू कि दो कबरां विचों बोल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वायरल होगा, मैंने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर कैसे हो गया ये? पता नहीं है कैसे हो गया, अल्लाह जानता है। मैंने टिकटॉक पे देखा कि ना स्टूडियो के लेवल पे बहुत ज़्यादा एक रात में ही पता नहीं 2.3 मिलियन था एक वीडियो का, इतना मुझे मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर वो इतना वायरल वो हुए जाए वायरल। मैम, वारिस शाह साहब का आपने जिक्र किया, इंडिया के अंदर वारिस शाह साहब के ऊपर बहुत काम हो रहा है, PhDs तक हो रही हैं और उनका हर दूसरा तीसरा सिंगर जो है वो चाहे वो फोक हो, वो सूफीज़म का हो, वो रैप सिंगर हो, वो कोई भी हो, लेकिन वारिस शाह साहब के ऊपर लाजमी कलाम जो है वो कलाम गोई करता है। पाकिस्तान के अंदर इतना काम क्यों नहीं हो रहा? कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ पर डिस्कशन करें, हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता चले। अब जो सबसे फोक सिंगिंग की सबसे मोस्ट पॉपुलर चीज़ हीर, तो लोगों को पता होना चाहिए कि वो वारिस शाह ने लिखी है, उनका कलाम है, तो ये हमारा काम है इनको बताना। बार पर जाएं तो उनकी जो लाइब्रेरी है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, तो अब कोई आर्टिस्ट या कोई इस तरह का यूट्यूबर कोई व्लॉगर जाके कोई व्लॉग करना भी चाहे तो उसको तो रसाई नहीं है कि कुतुब के ऊपर। इंडिया में है कॉपीज, इंडिया में डाटा बहुत है वारिस शाह साहब का और मूवीज भी बनी है और उन्होंने कलाम भी लिखे हैं, लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर तो ताले लगे हुए हैं। अब कैसे हम जैसे एक नादान आदमी, गरीब आदमी, सीधा साधा आदमी कैसे जाके वो लाइब्रेरी खुलवा के उनके ऊपर नादान आदमी हम जैसा सीधा साधा फिर यही करता है, जब हमें कुछ चीज नहीं मिलती तो फिर हम उस चीज को छीन लेते हैं। अच्छा, तो हम नहीं खोलेंगे तो फिर हम ताले तोड़ देंगे। चलें फिर किसी दिन प्लान बना के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खलीद अली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इस वक्त कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो, एटमोस्ट ख्वाहिश ना हो कि हम इन शख्सियत का इंटरव्यू ना करें। पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा तगदो मेहनत अनथक कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी एक गाना गाया मुर्शद और उससे वो उन्होंने बेपनाह आसमान की बुलंदियों को तरक्की की हद तक छुआ। आइए बात करते हैं मिस उम्मे लैला शमसी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल मेरा, एक तरफ साइकोलॉजी, दूसरी तरफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक से भी पहले फोक म्यूज़िक, उससे पहले कल्चरल म्यूज़िक और उससे पहले प्योर सूफीज़म, तो फिर एकदम से कैसे? देखिए जी, सबसे पहले जहाँ तक आपने बात की है म्यूज़िक की और साइकोलॉजी की, बहुत गहरा ताल्लुक है। साइकोलॉजी के ज़रिए मतलब मरीज़ों को उनका इलाज किया जाता है, म्यूज़िक को यूज़ करके, म्यूज़िक थेरेपीज़ होती हैं, बहुत गहरा ताल्लुक है इनका। इसके अलावा जहाँ तक आप मेरे मोड्स ऑफ सिंगिंग की बात करें, स्विचिंग की, तो देखें हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, उसके बाद एक राय कायम करनी चाहिए। तो जो मैं पहले गाती थी, अभी भी मैं इवेंट्स करती हूँ जो मेरे होते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स या गवर्नमेंट वगैरह के, तो उसमें मैं फोक ही गाती हूँ और इस तरह सूफी टाइप ही गाती हूँ जब अब लाइव गाते हैं। तो ये मुर्शद, अब वो मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो जिनका ये लेबल था आसिम तन्हा, वो अभी उनका एक बहुत बड़ा मुझे सदमा और ट्रॉमा जो मैं जिसमें अभी भी शायद मैं हूँगी, मैं शायद मेरा पहला इंटरव्यू जो मैं इतना सिंपल दे रही हूँ, वरना मेरी तो तैयारी बहुत होती है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। तो बड़ा अच्छा काम कर गए वो मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगी मेरे लिए मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट है मुर्शद। आपके करियर का मैम वाकई टर्निंग पॉइंट है कि आप माशाल्लाह पहले इतने अरसे से फील्ड के अंदर हैं, लेकिन अब जो आपने ये तरक्की की बुलंदियों को छुआ है, आसमान को भी आप
ابھی پھاڑنے ہی والی ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں, کیا کہیں گے آپ؟ اس بارے میں میں یہ کہوں گی کہ میرا جو اسٹوڈیو ورک ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہے, ٹریکس ہیں, وہ اس میں نے بڑا لمیٹڈ کام کیا ہے, کیونکہ اس کے زیادہ آفرز آتی ہیں ڈوئٹس کے لیے, مگر وہ جن فنکاروں کے ساتھ مجھے آتی ہیں نا, وہ ان کا مجھے کوئی کام, اولدو بہت بڑے نام ہوتے ہیں, ان کا کام مجھے پسند نہیں آتا, کوئی چیز پسند نہیں آتی, تو اس وجہ سے نا میرا جو وہ اسٹوڈیو ورک ہے نا کافی لمیٹڈ ہے. مگر جہاں آپ بات کریں نا پرفارمنسز کی, لائیو پرفارمنسز کی, اس میں میرا بہت بہت زیادہ, میں شاید ابھی کاؤنٹ کرنے بیٹھوں تو میں فنگر پہ کاؤنٹ بھی نہ کر سکوں, میں نے اتنی زیادہ ایونٹس کیے ہیں, پروگرامز کیے ہیں, ہوسٹنگ کے بھی, دوسرے کے بھی. مرشد کا مجھے 2-3 مہینے سے عاصم ناز اسٹوڈیو والے اپروچ کر رہے تھے کہ آپ سے گانا گوانا ہے تو آپ اس کو گائیے, تو مجھے کچھ لیرکس میں مسئلہ تھا, مجھے نے کہا یہ کیا ہے مرشد پلیز, میں نے کہا میں سفیانہ کلام گاتی ہوں, بلے شاہ کا گاتی ہوں, دوسرے گاتی ہوں, تو میں اب یہ کہوں گی مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے, لوگ میرا مذاق بنائیں گے, میرے اسٹوڈنٹس ہیں اتنے. تو اس کے بعد ان سے کچھ دوسرے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پھر انہوں نے سفارشیں ڈالیں, پھر میں مان گئی آخر میں مان گئی. پھر جب ہم اسٹوڈیو گئے تو وہاں جا کے بھی میں اڑ گئی, میں نے کہا میں نے کہنا ہی نہیں مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجیے. اس کے علاوہ اور کچھ شعر تھے بڑے کنٹروورشل, وہ میں نے کٹوائے, پھر میں نے گایا. پھر ویڈیو کے لحاظ سے میرا تھا کہ میں بالکل ہی بڑی سوفسٹیکیٹڈ سے, بڑی تمیز والی اس میں ڈریسنگ کروں گی میں, دوپٹے کے ساتھ اور کورڈ بالکل. تو خیر انہوں نے میری بات مانی. میک اپ آرٹسٹ مجھے نہیں پرووائڈ کیا, میک اپ میں نے خود کیا ویڈیو میں. تو کہتے ہیں ہمارا بجٹ, کہتے ہیں آپ نے ہمارا خرچہ اتنا کرایا کہ ہمارا بجٹ آؤٹ ہو گیا. تو بڑا مجھے امید نہیں تھی کہ یہ وائرل ہوگا, میں نے سوچا بھی نہیں تھا, بالکل نہیں سوچا تھا. پھر کیسے ہو گیا یہ پتہ نہیں ہے کیسے ہو گیا, اللہ جانتا ہے. میں تو گھر آ کے سو گئی, صبح اگلے دن اٹھی تو میں نے اپنا فون حسب معمول چیک کیا. بڑے لوگوں نے نا مجھے اخباروں کی تصویریں بھیجی ہوئی تھیں, کچھ آپ کی طرح ہمارے پیارے دوست بھائی جرنلسٹ, انہوں نے بھیجی ہوئی تھی کہ بڑے اخبار, پاکستان, ڈان, پتہ نہیں کیا کیا, تو اس میں میری تصویر چھپی ہوئی ہے. میں نے کہا شاید یہ کچھ لوگ کرتے ہیں نا, خود ہی وہ تصویر لگا کے واٹر مارک سا بنا ایڈٹ کر کے تو دے دیتے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. پھر میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ ناز اسٹوڈیو کے لیبل پہ بہت زیادہ, ایک رات میں ہی پتہ نہیں 2.3 ملین تھا ایک ویڈیو کا, اتنا مجھے میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ایسے کیسے ہو رہا ہے. پھر وہ اتنا وائرل, وہ ہوئے جائے وائرل. تو بس شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. آپ جہاں ایسا ہی ہوتا ہے, بلکہ آپ جہاں اپنی جی جان لگا دیتے ہیں وہاں سے آپ کو صلہ نہیں ملتا, اور جہاں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو دیتا ہے. میم وارث شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, انڈیا کے اندر وارث شاہ صاحب کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, پی ایچ ڈیز تک ہو رہی ہیں, اور ان کا ہر دوسرا تیسرا سنگر جو ہے وہ چاہے وہ فوک ہو, وہ صوفیزم کا ہو, وہ ریپ سنگر ہو, وہ کوئی بھی ہو, لیکن وارث شاہ صاحب کے اوپر لازمی کلام جو ہے وہ کلام گوئی کرتا ہے. پاکستان کے اندر اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے بلے شاہ کا ذکر کیا, وارث شاہ کا میں نے ذکر نہیں کیا. تو جہاں تک پاکستان کی بات ہے, دیکھیں ہمارے کنٹری میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا, ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو ہمیں بس ایک جو ٹرینڈ چل پڑتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. تو جب تک اب جیسے آپ ہیں, ہم ہیں, جو کہ اس کیمرے کو فیس کرتے ہیں, جو کہ ہم لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں, لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پر ڈسکشن کریں, ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اب جو سب سے فوک سنگنگ کی سب سے موسٹ پاپولر چیز ہیر, تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وارث شاہ نے لکھی ہے, ان کا کلام ہے, تو یہ ہمارا کام ہے ان کو بتانا. وارث شاہ کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, خیر آپ نے نام لے لیا. میم انہوں نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں کتب لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ ان کے دربار پر جائیں تو ان کی جو لائبریری ہے اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. تو اب کوئی آرٹسٹ یا کوئی اس طرح کا یوٹیوبر, کوئی ولاگر جا کے کوئی ولاگ کرنا بھی چاہے تو اس کو تو رسائی نہیں ہے کہ کتب کے اوپر. انڈیا میں ہیں کاپیز, انڈیا میں ڈیٹا بہت ہے وارث شاہ صاحب کا, اور موویز بھی بنی ہیں اور انہوں نے کلام بھی لکھے ہیں, لیکن آپ کے پاکستان کے اندر تو تالے لگے ہوئے ہیں. اب کیسے ہم جیسا ایک نادان آدمی, غریب آدمی, سیدھا سادہ آدمی کیسے جا کے وہ لائبریری کھلوا کے ان کے اوپر ڈاکومنٹ؟ نادان آدمی ہم جیسا سیدھا سادہ پھر یہی کرتا ہے, جب ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر ہم اس چیز کو چھین لیتے ہیں. اچھا, ہم نہیں کھولیں گے تو پھر ہم تالے توڑ دیں گے. چلیں پھر کسی دن پلان بنا کے. وارث شاہ صاحب کا قرض ہے اس دھرتی کے اوپر, لیکن ہم ابھی تک اتارنے کے قابل نہیں ہوئے, کیونکہ سوچا بھی نہیں ابھی تک ہم نے. میرا ایک کلام نیو آ رہا ہے آؤٹ آف کنٹری دوسرے لیبل سے, اس کی ریکارڈنگ وہ سفیانہ کلام ہے, اس کی ریکارڈنگ وارث شاہ
شاہ صاحب کے ذریعے ہوئی ہے. اگر ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا دو لفظ وہ اب جب آئے گا نا وہ دو مصرے اس کی مجھے ابھی وہ شاید پرمیشن نہ ہو. اچھا, وہ جب آئے گا تو وہ پھر سب سے. چلیں وارث شاہ صاحب کے اوپر جو آپ نے کلام پڑھا ہے اس کے اوپر 2 مصرے ہمارے ناظرین کے گوش گزار ہیں. وارث شاہ صاحب کا تو نہیں ہے مگر ان سے ملتا جلتا ہے کہ کوئی شاعر ہے وہ ان سے کلام کر رہا ہے. بلے شاہ ہو جائے, وارث شاہ ہو جائے, وہ میں آپ سناتی ہوں آپ کو. اج آکھاں وارث شاہ نوں کدوں قبراں وچوں بول کہ اج کتاب عشق دیدہ کوئی اگیلا ورکا پھول اج آکھاں وارث شاہ نوں کدوں قبراں وچوں بول. جزاک اللہ. اچھا میم, جس سانگ سے آپ نے شعراء آفاق بلندیوں کو چھوا اس کے بھی 2 مصرے ہمارے ناظرین کے لیے. مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے, مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا. مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو, مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو. جزاک اللہ. اچھا نیکسٹ اب آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ اب آپ نے کون سے مرشد کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں جی, مرشد کو ہم نے بڑا ایک پس پردہ بڑا پوشیدہ رکھا میں نے اپنے گانے میں. تو اس کا پارٹ 2 آنے والا تھا. وہ یہ تھا کہ واللہ بھٹک گئے ہیں فرقوں میں بٹ گئے ہیں, وہ اس قسم کا تھا, یہ اس کا ہک لائن ہے. مگر وہ اب عاصم تنہا صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں, تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جگہ کون اب آ کے اس کو تمام پروجیکٹس کو لیڈ کرتا ہے, ان کو لے کر چلتا ہے. تو اس طرح کے مجھے پرسنلی اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, فیملی کانٹینٹ جس کو آپ کہیں گے, مرشد تھا فیملی کانٹینٹ, آپ اپنے والدہ کے ساتھ اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا میوزک ہونا چاہیے جو کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی دے, آپ کا ذہن بھی ریلیکس کرے اور اس سے کوئی حرج بھی نہ ہو. تو میں الحمدللہ اور انشاءاللہ اس طرح کا کام ہی کروں گی آگے بھی. انشاءاللہ آپ اس طرح کا کام جاری ساری رکھیں. میم آپ نے شروع میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ سائیکی سے اور میوزک سے آپ علاج کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا بلکہ پاکستان کیا دنیا کے ہر خطے میں یہ ماننا بھی ہے کہ جو میوزک ہے وہ روح کی غذا ہے. لیکن اس کے اوپر ہمارے مولوی جو ہے وہ بڑا واویلا مچاتے ہیں. ہمارے مولوی بہت سارے واویلا بھی مچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میوزک سچ میں روح کی غذا ہے تو جب آپ کے گھر میں میت پڑی ہوتی ہے تو تب آپ اس وقت میوزک چلایا کریں. تو یہ تینوں چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, روح کی غذا ہے, میت پڑی ہے تو میوزک نگائیں. میت اس لیے تو پڑی ہے کہ اس میں سے روح نکل گئی ہے. یہ تو تب تو اس میں سے روح نکل گئی ہے, تب تو اس کو روح کی غذا دینے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بیمار ہے اس کو ہم غذا دے سکتے ہیں, جسم کی بھی اور روح کی بھی, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. کسی کو ڈپریشن ہے, کسی کو انگزائٹی ہے, کسی کو دوسرے دیگر مسائل ہیں, ذہنی سکون نہیں ہے, دوسری چیزیں ہیں, اس کو آپ میوزک کے ذریعے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بے بہا ایسی سرچز ہیں, ریسرچز ہیں, اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بہت ایگریسو ہوتے ہیں وہ لوگ وہ شور شرابے والا میوزک پسند کرتے ہیں, جو کہ کم گو ہوتے ہیں اور سافٹ ان کا لہجہ ہوتا ہے, وہ بڑا دھیما میوزک پسند کرتے ہیں. تو ہاں جہاں تک حضرات کی بات ہے, میں نے خود کافی لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ سید فیملی سے ہے اور وہ بہت اس معاملے میں ریجٹ ہیں, وہ نہیں پسند کرتے اس طرح کی چیزیں. میں نے بڑے ہر فقہ کے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ کنکلوژن ملا کہ میوزک اٹ سیلف حرام نہیں ہے. ہاں اگر شاعری کے حوالے سے ہوتا ہے کہ شاعری میں اگر ایسی کوئی لفظ ہیں جو کہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں یا بےہودگی کی طرف جا رہے ہیں یا وہ اس میں شرک ہے, وہ چیز حرام ہے. اگر کوئی خالی کوئی میوزک بجا رہا ہے یا کوئی میلوڈی ہے اس میں کوئی ہے نہیں, یا کوئی زیادہ عشق مشوقی والی چیزیں, اس حساب سے مجھے تو یہ مجھے سمجھ آیا. یا آپ نے یہ کنکلوڈ اس کو میں نے یہ کیا. میم آپ نے ماشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کی, آگے اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کرے. آخری میرا ایک سوال یا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ میسیج دیں اسٹرگل کے اوپر, کیا سوچتی اور سمجھتی ہیں آپ, اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اتنی عاجزی
क्यों कर कैसे हासिल की, क्योंकि लोग तो थोड़ी सी कामयाबी आ जाए तो वो उनका एटीट्यूड ही बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये दोनों सवाल जो है छोटे छोटे नाजरीन के लिए, ताकि सोसाइटी के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हों, आपकी शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखें। सबसे पहले तो डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, चाहे आप बादशाह हों तब भी, चाहे आप फ़कीर हों तब भी, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। अगर मैं अपनी सक्सेस के बारे में बात करूं तो मैं तो शायद समझती ही नहीं कि मुझे सक्सेस मिली है या मैं सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, क्योंकि अगर देखें जो हमारे आजकल ट्रेंड है कि आपकी वीडियो मिलियन हिट कर गई है, मिलियन हिट कर लिया, उसके बाद क्या उसके बाद वो क्या? तो उस पे तो हिट कर लिया, वो तो एक दिन की बात है, वो तो कहानी खत्म है। ये चीज़ है आजकल यूं है। और जहाँ तक व्यूवर्स के स्ट्रगल की बात है, आप मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद करनी चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों का सहारा लें, लोगों पे करें, शॉर्टकट्स ना ढूंढें, खुद करें, जो भी करें। एक जगह से आपको नहीं मिलता, आप दूसरी जगह कोशिश करें, करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत देने वाली है, आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, वो दूसरी जगह से अता कर देगी। मैडम ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। ये मैसेज हम इनफरादी तौर पे भी ले सकते हैं और इज्तिमाई तौर पर भी ले सकते हैं कि हमारे सियासी, मुआशी और समाजी जो मामलात हैं वो शॉर्टकट से कभी भी ठीक नहीं होंगे। हमारे यहाँ जब भी मईशत की बात आती है, शॉर्टकट लगा के, डंग टपाव लगा के एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो 1-1.5 महीने से ऊपर नहीं चला जाता। फिर हमारी सोसाइटी वैसे की वैसे दगड़दू की तरफ चली जाती है और डॉलर हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाता। हालांकि हमारा इंटरव्यू जो है वो सियासी और मुआशी नहीं था, लेकिन इनका मैसेज इतना खूबसूरत लगा, जो मैं अपने माशरे के ऊपर फिट ना करूँ तो मेरे ख्याल से मैं कंजूसी करूँगा और ज़्यादती करूँगा। आप पॉलिसीज़ बनाएं, सोच समझ के बनाएं और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएं। इसी तरह नहीं तो इंडिया आगे निकलता जाएगा और हम पीछे रहते रह जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।